1000 توڑے آتے ہیں، اور لکھا ہے کہ تو ان 10,000 توڑوں کو ادا کر، اور اگر تو 10,000 توڑے ادا نہیں کرے گا تو لکھا ہے کہ اس کو اور اس کے بیوی بچوں کو سب کو جیل میں ڈال دو جب تک یہ دے نہیں دیتا۔ سخت سزا بادشاہ نے سنا دی، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ نوکر جو ہے وہ گڑ گڑانے لگا، وہ نوکر جو ہے معافی مانگنے لگا اپنے مالک سے، اور کلام میں یسوع نے بتایا کہ اس کے مالک نے اس کو وہ 10,000 توڑے معاف کر دیا، اور جب وہ معافی لے کے باہر آ رہا تھا تو اس کو ایک اور شخص ملا جس نے اس کے کچھ تھوڑے سے پیسے دینے تھے، اور کلام نے کہا 100 دینار، 10,000 توڑے بادشاہ کے دینے تھے جو بادشاہ نے معاف کر دیا اس کو۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ دوسرے شخص نے اسی نوکر کے جس کو معافی ملی تھی 100 دینار دینے تھے، نکلتے ہی اس نے گلا پکڑ لیا اور نے کہا لا میرے 100 دینار۔ سیم سچویشن تھی، جس طرح وہ مشکل کے اندر تھا بادشاہ کے سامنے، اسی طرح اب یہ 100 دینار والا اس کے سامنے بے بس تھا، مشکل میں تھا، حالات تنگ تھے، پریشان تھا، وہ کیا کرے، اس کے پاس 100 دینار نہیں تھے۔ اور کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا کہ جب وہ 100 دینار نہیں تھے تو اس شخص نے فیصلہ سنایا، کلام لکھا اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر، اور وہ منت کرنے لگا اور وہ نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس کہانی کو آپ متی 18 باب 23 آیت سے 35 آیت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب اس نے اس اپنے نوکر کے 100 دینار معاف نہیں کیے، اس کو قید خانے میں ڈال دیا، تو اس نے اپنے لیے ایک قانون کریٹ کر دیا کہ اصل میں میرے ساتھ اس قانون کے مطابق پیش آنا چاہیے۔ اور یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی کہ اس کا ایک نوکر جس نے 100 دینار دینے تھے، بہت معافی مانگی، بہت منت کی اس نے، لیکن اس نے قید خانے میں ڈال دیا ہے کہ جب تک نہ دے اس کو رکھو قید میں۔ تو بادشاہ نے اس نوکر کو واپس بلا لیا، اس کی معافی کینسل ہو گئی، اس کا گناہ جو بخشا گیا تھا وہ دوبارہ سے قائم کر دیا گیا، اس کے حالات جو اچھے ہو گئے تھے، 10,000 توڑے معاف ہو چکے تھے، وہ دوبارہ سے بحال کر دیے گئے، کیس ری اوپن کر دیا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ جو قانون تو نے بنایا ہے دوسرے کے لیے، اسی قانون کے مطابق اب تیرے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں، اپنے لوگوں کو کہا جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اگر آپ کو معافی مل گئی ہے اور دوسرے کی سچویشن میں آپ بڑے بڑے فتوے جاری کر دیتے ہیں تو وہ فتوے آپ کی زندگی میں قانون کے طور پہ واپس آ جاتے ہیں، پھر آپ کو انہی کے مطابق خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے خدا نے منع کیا کہ مجھے اور آپ کو غلط پیمانے نہیں لینے، غلط باتیں نہیں کرنی۔ اور خدا نے اس کے آگے تیسری آیت میں لکھا ہے تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا۔ خداوند نے ان کو کہا کہ اپنا شہتیر تو تجھے نظر نہیں آتا، اور بھائی کا مطلب ہے دوسرا جس سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، گھرانہ جس سے آپ کا رشتہ رابطہ ہے، تعلق ہے، اس کا تنکا آپ کو نظر آتا ہے، تو مطلب ہے گناہ کچھ شہتیر کی مانند ہے، کچھ گناہ تنکے کی مانند ہے۔ ویسے مقدس یوحنا اپنی پہلے خط کے 5ویں باب کی 16-17 آیت میں لکھتے ہیں گناہ ایسا بھی ہے جس کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے، گناہ ایسا بھی ہے جو موت پیدا کرتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ وہ گناہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا،
یاد رکھنا ہے کہ گناہ گناہ ہے۔ 5 قربانیاں خداوند نے کہیں کہ دی جائیں، سوختنی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی، کہ ان قربانیوں میں جانوروں کو، پرندوں کو جان سے مارا جاتا۔ اور آگے جا کے رسول کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، کہ جو بھی گناہ ہوا ہے، جب آپ جانور پرندے کو ہلاک کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مرنا تو میں نے تھا لیکن میری جگہ بچے مر رہا ہے۔ گناہ ہے۔ تو پھر شہتیر اور تنکے کی جو مناسبت ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سنجیدہ مسیحی ہیں، ان کے لیے قانون یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے میرا گناہ شہتیر ہونا چاہیے اور میرے لیے دوسرے کا گناہ تنکا ہونا چاہیے۔ لیکن ایماندار الٹ چل رہے ہیں۔ ایمانداروں کے لیے ان کا گناہ تنکا ہے اور دوسرے کا گناہ شہتیر نظر آتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے لیے میرا گناہ شہتیر ہونا چاہیے، میرے لیے میرا گناہ بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہر گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن ایماندار اپنے گناہ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور دوسرے کا گناہ انہیں بہت بڑا نظر آتا ہے، اور جب وہ بتاتے ہیں تو پھر وہ اس سے بھی بھیانک طریقے سے بتاتے ہیں اور زیادہ قابل نفرت، کراہیت آمیز کر کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو نتیجہ جو پہلے میں نے بتایا وہ قانون بن جاتا ہے جو آپ کی زندگی میں بھی اپلائی کیا جائے گا جب آپ اس سچویشن میں آئیں گے۔ مجھے اور آپ کو الٹ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس طرح آج سوچ رہے ہیں کہ دوسرے کا گناہ شہتیر ہے، خداوند یسوع مسیح اصل میں کیا سکھا رہے تھے؟ خداوند یہ سکھا رہے تھے کہ دوسرے کا گناہ شہتیر نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا گناہ میرے لیے شہتیر ہونا چاہیے۔ اور جب ایسا ہوگا تو پھر میں برکت پا سکتا ہوں، پھر میں دوسروں کے لیے برکت کا سبب ہو سکتا ہوں۔ فقیوں اور فریسیوں کا یہ رویہ تھا، ان کے گناہ ان کے لیے تنکے اور دوسروں کے گناہ ان کے لیے شہتیر تھے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم بھاری بوجھ ان کے اوپر ڈالتے ہو، خود ہاتھ بھی لگانا نہیں چاہتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ گناہ کی اس کا مطلب یہ نہیں ہم نے گناہ کی مخالفت نہیں کرنی۔ یاد رکھیے اس بات کو، گناہ کی مخالفت کرنا جو ہے یہ روحانی سخاوت ہے، یہ اسپرچول جنروسٹی ہے۔ اگر آپ گناہ کی مخالفت کرتے ہیں، صرف اس کی ترتیب ٹھیک ہونی چاہیے۔ گناہ کی مخالفت کرنے کی ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے گناہ کی مخالفت کروں، پھر میں اپنی گھرانے، بیوی اور بچوں کے گناہ کی مخالفت کروں، اس کے بعد میں کسی کے گناہ کو جب میں ٹچ کروں گا تو چونکہ میں اپنی مخالفت بھی کرتا ہوں، اپنے گھرانے کی بھی کرتا ہوں، اس لیے جب میں اس تک پہنچوں گا تو میں بہت حلیم ہو چکا ہوں۔ میری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایسی حلیمی آ چکی ہوگی کہ میں اس شخص کو جب اس کی آنکھ سے اس گناہ کی چیز کو نکالنے کی کوشش کروں گا تو وہ زندگی بچ سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، میں الٹی چل رہا ہوں، تو جب آپ دوسرے کی آنکھ سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کی ویژن کو انفیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کی آنکھ کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں، آپ اس کی آنکھ کو ضائع کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدا نے کہا کہ تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو مت دیکھ۔ یہاں گناہ تو مینشن ہی نہیں کیا گیا کہ تیرا کون سا گناہ ہے اور اس کا کون سا گناہ ہے۔ بہرحال خدا نے ایک بات
مینشن کی کہ تیرا گناہ شہتیر ہے اور اس کا گناہ جو ہے وہ تنکا ہے. اور دوسری بات کیا مینشن کی کہ تو سوچ رہا ہے کہ میرا گناہ تنکا ہے اور اس کا گناہ شہتیر ہے. خدا ہم نے کہا کہ ایسی بالکل بات نہیں ہے. الٹ سوچنا ہے. جو میرا گناہ ہے وہ شہتیر مجھے لگنا چاہیے اور دوسرے کا گناہ مجھے تنکا لگنا چاہیے. پھر کلیسیا میں برکت آ جائے گی، ارد گرد حالات تبدیل ہو جائیں گے، زندگیاں جو ہیں ان میں خوشی اور شادمانی کی لہر دوڑ جائے گی اور خدا کی برکت جو ہے وہ پھیلنا بڑھنا اور آگے پھولنا شروع ہو جائے گی. عزیزو، خدا یسوع مسیح نے اس لیے کہا اپنے شاگردوں کو، اور اس کے بعد جب وہ فقیہوں سے اور فریسیوں سے ملے اور ان کے ساتھ بھی خدا نے بات چیت کرنی شروع کی اور فقیہوں اور فریسیوں کو انہوں نے چھڑکا اور اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہونی چاہیے. تم نے ان کی طرح سے نہیں کرنا ہے، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے تم نے نہیں کرنا ہے. اگر تم ویسے کرو گے تو زندگیوں میں برکت نہیں آ سکتی. اس لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے اور مجھے اور آپ کو درست طریقے سے چلنا ہے. خدا یسوع مسیح نے اس لیے زمین پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم مجھے یوں ہی خداوند کہتے ہو جبکہ میرے حکموں پہ عمل نہیں کرتے. ہم نے خداوند کے حکموں پہ عمل کرنا ہے. اسے یوں ہی خداوند نہیں کہتے.